ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنایا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یار آج جلوس محمدی آپ نے نکالا، اپنی عاشقی کا ثبوت پیش کیا، بہت خوشی کی بات ہے، پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں عاشق مصطفیٰ نبی کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کو تیار رہا کرتا ہے۔ عاشق کہتا ہے اسے ہے کہ بات جب عشق کی آتی ہے نا، اور عشق مصطفیٰ کی آتی ہے تو پھر باپ نہیں دیکھا جاتا، بھائی نہیں دیکھا جاتا، بیٹا نہیں دیکھا جاتا، دیکھا ہے نبی سے محبت کتنی ہوتی ہے، نبی سے الفت کتنی ہوتی ہے۔ اب اعتراض کرنے والوں کا اعتراض یہ بدعت ہے، شرک ہے، یہ تو زمانے بھر سے چلا ہے، سرکار کے دور سے بدعت و شرک کے فتوے چلے، نہ جانے کس نے کیا کہا، کسی کا اعتراض کسی کے اوپر ہے، کسی کا اعتراض کسی چیز کے اوپر ہے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ بات اگر بدعت و شرک کی کروں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بدعت و شرک کی اگر بات کیا جائے، ہے نا کہ اعتراض ہوتا ہے بدعت ہے، شرک ہے، ہم دل میں مناتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، رب کی نعمت کا اللہ نے اب آنکھ دیا، رب کی نعمت چرچا کرو۔ ہم دنیا کا نظارہ کرتے ہیں، اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، اللہ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا، آپ تخلیق رب کی نعمت کا، اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت دی، گھر گھر مٹھائی بٹواتے ہیں، نہیں ہوتا تو ایک سال کے بعد برتھ ڈے بنا کے کیک بٹواتے ہیں۔ یار جس کی اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو، اولاد پیدا ہو تو نعمت اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی مال مل گیا تو نعمت اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی چیز مل گیا تو نعمت اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جس کے صدقے سے نعمت ملی تو پھر اس کا تذکرہ نہ کرے تو کیا کرے؟ جس کے صدقے سے یہ نعمتیں ملی، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو پھر کائنات کا وجود ہی نہیں ہوتا، نہ آپ کے گھر اولاد ہوتا، نہ پھر آپ ہوتے۔ تو جس کے صدقے سے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، پھر اس نعمت کا تذکرہ نہ کرے۔ سب سے بڑی نعمت میرے مصطفیٰ کا آنا ہے، سب سے بڑی نعمت میرے مصطفیٰ کا اس دنیا میں آنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں پر احسان کیا کہ اس میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ نے آنکھ دیا، اللہ کی نعمت ہے آنکھ دینا، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا میں تجھے نعمت دیا تو احسان جتلایا، رب نے نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے احسان جتلایا، میں نے آنکھ دیا تو تجھے، اللہ نے تجھے آنکھوں کی نعمت دی۔ اگر یہ آنکھ نہ ہو، پوچھو اندھوں سے کہ آنکھ کی نعمت کیا ہوا کرتی ہے، زبان کی نعمت دی، جسم کی ہر اعضاء دی، یہ نعمت ہے۔ اللہ نہیں فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اتنی نعمتیں دی۔ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، رب وہ ہے جس نے کائنات، رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بچھا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے سامیانہ بنا دیا۔ اگر زمین نہ ہوتا تو پھر یہ انسان رہتا کہاں، یہ زمین نہ ہوتا تو یہ رہنے کے ٹھکانہ کا ہوتا۔ پتہ یہ زمین ہمارے لیے بنایا گیا ہے، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بچھا دیا۔ اگر کسی کو گھر بنانا ہے تو زمین کی ضرورت ہے، کسی کو قدم رکھنا ہے تو زمین کی ضرورت ہے، مگر رب نے اتنا بڑا انعام دے کر احسان نہیں کہا۔ رب نے آپ کو آسمان دیا، اگر آسمان نہ ہو تو پھر انسان ہوا میں سانس کیسے لے؟ یہ انسان اتنی بڑی، یہ آسمان اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود رب نے احسان نہیں فرمایا، لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا،
تو فرماتے میں نے انسانوں پر احسان کیا کہ اس میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، نبی کو بھیجا تو احسان بتایا، تو کیا ہم اس نبی کی آمد کا تذکرہ نہ کریں؟ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اچھا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے نا، یہی اعتراض، اسی اعتراض پر آج گاڑی چلے تو پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ اعتراض یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ نے ایسی میلاد منائی، صحابہ نے ایسا جلوس نکالا، صحابہ نے جھنڈے لہرائے۔ اب صحابہ کی بات بعد میں جبرائیل نے جھنڈے گاڑے، یہ گھر گھر کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جبرائیل نے جھنڈے گاڑے، خانہ کعبہ کے چھت پر جھنڈے گاڑے، ایک مشرق میں گاڑا یا مغرب میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا۔ یہ کسی اور کا بیان نہیں ہے، وہ اس ذات کا بیان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، نام آمینہ خاتون آمینہ ہے۔ وہ آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرے لال کی ولادت ہوئی نا تو ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا اور تیسرا خانہ کعبہ کے چھت پر گاڑا گیا۔ یہ تو جھنڈے لگانے کی بات آئی۔ اب سرکار کے زمانے میں جلوس ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ اعتراض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب ہمارے علماء کرام اتنا دے چکے ہیں، یار ہم دل میں نبی سے محبت کرتے ہیں، یار رب ارشاد فرماتا ہے وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ جب رب نے اتنی بڑی نعمت دی تو پھر کیا ہم جلوس کی شکل میں اپنی رب کی نعمت کا چرچا نہ کریں؟ یار صحابہ کے زمانے میں جلوس تو نہ نکالا گیا تھا، میں نے کہا آؤ صحابہ کے زمانے میں بھی جلوس تجھے دکھا دیتا ہوں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، سرکار مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے، ساتھ میں کون ہے؟ آپ کا یار غار، نبیوں کے بعد جس کا بڑا مرتبہ ہے، جس کو دنیا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، سرکار کے سسر ہے، اور ایسی ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کہ کبھی آئے گا انشاءاللہ ذکر کرتا جاؤں گا۔ چلے ہیں نا، تو اب جب مکے سے مدینے کا فاصلہ ہے، وہ آج کل کا زمانہ نہیں ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کریے، 5-6 گھنٹے میں پہنچ گئے، بس میں تیزی کے ساتھ، پیدل جاتے تھے۔ اب جا رہا ہے تو غلام کیسے جا رہا ہے؟ جب گئے نا تو سرکار پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق فرمایا یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے۔ میرے سرکار کو حضرت ابو بکر صدیق نے کاندھے پر سوار کیا۔ سرکار اور ابو بکر صدیق، معاملات کیا تھا؟ مدینے میں سرکار کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن مدینے میں اسلام پھیل چکا تھا، کیونکہ کچھ تھے جو دیکھے تھے اور آ کے اسلام پھیلایا۔ تو بچیاں روز انتظار کیا کرتی تھیں، باہر جاتی تھی، مدینے کے باہر جاتی تھی، لوگ جاتے تھے، صحابہ جاتے تھے، اور جانے کے بعد دیکھتے سرکار آ رہے کہ نہیں آ رہے۔ جب دیکھا شام کا سورج ڈھلا، پھر واپس۔ دوسرے دن کا معاملات یہی ہے، تیسرے دن کا معاملات یہی ہے، لیکن ایک دن اچانک کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اللہ ابو بکر صدیق سرکار کو کاندھے پر لے کر آ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق کی میراث تو دیکھو، کبھی قدم مصطفیٰ کو اس طرف بوسہ دے رہے ہیں، کبھی اس طرف بوسہ دے رہے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرتے آقا معراج کر رہا ہو۔ کہا کیسی معراج ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی معراج تو یہ تھی آپ خدا تک پہنچے، میری معراج یہ ہے کہ میں آپ کے قدم تک پہنچ گیا، میری معراج یہ ہے کہ میں آپ کے قدم تک پہنچا۔ اب دیکھا سرکار سمجھ رہے ہیں، ابو بکر سمجھ رہے ہیں کہ بوسہ دوں گا تو سمجھ لے گا کہ آقا کاندھے پر سوار ہے اور غلام کاندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ آ رہے بچیوں نے دیکھا تھا اور دب بجانی شروع کی تھی اور یہ کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یعنی وداع کی گھاٹی سے ایک چاند طلوع ہو رہا ہے، اور چاند کوئی اور نہیں میرے مصطفیٰ طلوع ہو رہے ہیں۔ گویا جب دیکھا صحابہ نے، جب دیکھا لوگوں نے، تو لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہوا۔ اب بتایا یہ سرکار کو سب نے دیکھا تھا، دیکھا مدینے کے باہر گیا تو سرکار ابو بکر صدیق آ رہے، تو کیا سب واپس بھاگ گئے گھر میں آ گئے؟ سرکار نہیں، سب سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہے، کہا آگے آگے چل رہے ہیں۔ گویا ایک جلوس کی شکل میں مدینے میں انٹری ہوئی ہے، مدینے میں داخلہ ہوا ہے۔ کوئی اگر اعتراض کرے تو بتا دینا کہ اللہ گویا ایک جلوس نکلا تھا میرے مصطفیٰ کو لے کر، وداع کی گھاٹی سے نکلا تھا، مدینے میں وہ جلوس پھرایا جا رہا تھا، وہ میرے مصطفیٰ کی قیادت میں تھا، میرے مصطفیٰ کو لے کر تھا۔ آج ان کے غلام جلوس منا رہے ہیں، تو شرک و بدعت کے فتوے مصطفیٰ پر جا کر لگانا اگر تیری اوقات ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب میرے مصطفیٰ کی آمد مدینے میں ہوئی, ایک وہ جلوس نکلا تھا. اب میرے قرآن کی آیتیں پڑھی, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اب مصطفیٰ کے زمانے میں یہ ڈی جے سسٹم نہیں تھا, مصطفیٰ کے زمانے میں یہ مائک سسٹم نہیں تھا, مصطفیٰ کے زمانے میں آج کا ڈیکوریشن کا سامان نہیں تھا, مصطفیٰ کے زمانے میں یہ گاڑی اور لائٹنگ نہیں تھی. جس زمانے میں جیسا ہوتا ہے لوگوں کا انتظام ویسے ہوتا ہے. آج کل کے زمانے کی بات بتاؤ, پہلے زمانے میں لڑکا والا لڑکی والا پتہ چلا رشتہ طے ہوا, مسجد میں ہوا, نکاح ہو گیا, نہ کسی کو بلایا جاتا تھا نہ کسی کو بتایا جاتا تھا. لوگ ترقی کرتے گئی, اب کارڈ چھپنے لگا, کارڈ کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگنے لگا ہلدی کا رسم الگ ہے, نکاح کا رسم الگ ہے, ولیمے کا رسم الگ ہے. اب تو یہ بھی چلنے لگا کہ رت جگہ کا موسم الگ ہے, رت جگہ کی رات الگ ہے. یہ تو جتنا دن بدن کی ترقی پر جا رہا ہے تو لوگ اپنی ترقی کو پر شرک و بدعت کے فتوے نہیں لگاتے. جہاں مصطفیٰ کی میلاد کی بات آ جاتی ہے تو شرک و بدعت نظر آتا ہے. اب ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. جب پچھلی گھڑی کا معاملات یہ ہے, صحابہ مسجد میں بیٹھ کر میلاد مناتے تھے, سرکار حلیمہ کو بیٹھ کر میلاد کروایا کرتے تھے, صحابہ مسجد میں باہر جا کر سرکار کے میلاد کا ذکر ہوتا تھا, صحابہ کرام تابعین نے اس طرح ذکر کیا. لیکن جو دنیا ترقی کرتا گیا, لوگ ترقی کے راہ پر گامزن ہوتے گئے, اب اسی طرح بڑھتا گیا. پہلے زمانے میں ہم لوگ جلوس نکالتے تھے, ایک ٹھیلا لیتے تھے, ایک مائک میں پڑھتے اڑتے جاتے تھے. مائک کا سسٹم نہیں تھا تو ایسے پڑھتے ہوئے چلے. مائک بڑھ گیا تو ایک باکس لگا لیے, ایک ہارن لگا لیے, اس کے پڑھتے پڑھتے گئی. جو ہی دنیا ترقی کرتا گیا اب لوگوں کا سسٹم بڑھتا گیا, اب جھنڈوں کی کوالٹی بھی بڑھتی گئی, لوگوں کا ہجوم بھی بڑھتا گیا, لوگوں کا بلّا بھی بڑھتا گیا. پتہ یہ چلا محبوب پہلے زمانے میں جو تذکرہ ہو رہا تھا کم ہو رہا تھا, دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اب بڑھتا بڑھتا یہ حال پہ آ گیا کہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے مگر بات جب مصطفیٰ کی عقیدت کی آتی ہے, جب مصطفیٰ کے میلاد کی آتی ہے تو پھر دیکھنے والا یہ نہیں دیکھتا میں کس مسجد کا مقتدی ہوں, میں کس مسجد کس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. میرے امام تو شرک و بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں, میرا امام تو کہہ رہا ہے جلوس میں لانا بدعت و شرک ہے, مگر واقعی میں دل میں نبی کی محبت آیا ہے. ارے نماز کسی کے پیچھے بھی پڑھیں گے مگر جب بات مصطفیٰ کی آئے گی تو جلوس میں ہم بھی شامل ہو جایا کریں گے. یہ کسی اور کی بات نہیں ہے, بات مصطفیٰ کی ہے, بات اس آئیڈیل کی ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے کائنات بنایا ہے. آج کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے, اللہ پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر اس کا موضوع پر تقریر کیا جائے تو وقت ہو جائیں گے. اللہ کچھ لوگوں کا اعتراض اور اعتراضات پر جواب میرے علماء کرام نے بہت زیادہ دیا, مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آج کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں, اور اعتراض کا عالم کیا ہے کہ سرکار کی والدہ کے تعلق سے وہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا, جس کے تعلق سے آج کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے, آج کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے نا کہ یار جہاں سے دین نکلا ہے, جہاں سے اسلام پھیلا ہے وہاں تو کوئی مزارات موجود نہیں ہے, پھر لوگ مزار بنا کر ادھر ادھر کیوں جایا کرتے, مزار پر جا کر فاتحہ کیوں کرتے ہیں. ارے مکہ مدینہ چلے جاؤ وہاں کوئی مزار نہیں ہے. ارے 1400 سال کے بعد ایک ناہنجار قوم پیدا ہو چکی جس نے حضرت امیر حمزہ کا روزہ توڑ دیا, جو ناہنجار قوم پیدا ہو چکی جس نے خاتون جنت کا روزہ توڑ دیا. یہ تمہاری اور بات ہوگی, مگر میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یار بات مکہ مدینہ کی مت کرو جہاں روزہ موجود نہیں ہے. آج بھی میرے مصطفیٰ کا روزہ موجود ہے, اور کہنا کہ تم بات اس کی کر رہے ہو کہ مکہ مدینہ میں کوئی روزہ نہیں ہے. پہلی یہ بات تو جس سے اسلام پھیلا ہے سرکار کا روزہ 1400 سال سے اب بھی موجود ہے. تم بات اس کی کیا کرو کہ جب سرکار کا روزہ موجود ہے تو سرکار کے غلام اگر کوئی اجمیر میں لیٹا ہوا ان کا روزہ بنا لے تو پھر کیا بڑی بات ہے. کوئی اگر بغداد میں غوث اعظم بن کر ان کا روزہ بنا لے اور وہاں فاتحہ پڑھے تو کون سی بڑی بات ہے. کچھ لوگوں کا اعتراض اس بات پر ہے حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو کافر کہنے والا, معاذ اللہ کہتے ہیں حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کافر ہے. یار اس بات میں بڑے بڑے علماء کرام نے دلیل پیش کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش جس سے ہوئی جس کو دنیا آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہے. حضرات آپ ایک ذات ہے جس کو دنیا حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا, اللہ کے نبی ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ کون نبی اللہ کے نبی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل گیا تھا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, تاریخ کے اوراق میں ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام جس در سے گزرتے تھے نا تو مچھلیاں ان کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی. 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اس کے منہ سے نگل کر ایک کنارے پر رکھ دیا. رکھا تھا تو حال یہ تھا, اللہ نے اس مچھلی کو پوچھا, اے مچھلی تو نے اپنے پیٹ میں میرے ایک محبوب کو رکھا ہے, میرے ایک نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا, بتا اس کا کوئی بدلہ بھی چاہیے, کوئی اجر بھی چاہیے. تو مچھلی نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا بدلہ یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر میں مجھے ڈال دے. جب تیرے محبوب کی امت
پانی پینے کے لیے آئے گی نا تو میں اس کے ساتھ کھیلا کروں گی۔ اللہ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب ایک مچھلی اپنے پیٹ میں اللہ کے نبی کو رکھے تو وہ جنتی بن جائے، اور جو آمنہ اپنے ماں پیٹ میں اب میرے سرکار کائنات کے سردار کو پیٹ میں رکھے، جو راج سرکار آمنہ وہ اپنے پیٹ میں مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے پیٹ میں رکھے، تو کیا وہ جہنمی ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے جہنمی ہوگی؟ جہنمی کہنے والے خود جہنمی ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو سرکار کی میلاد ہے، اور سرکار کی میلاد ہم نہیں منائیں گے تو پھر کون منائے گا؟ رب ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ ارے چرچا کرنے والے تو عاشق مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ سے بڑی نعمت کس کی ہوا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان جلوگر فرمایا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب بات کافر کی آ گئی، بس آخری جملہ سنو۔ کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی کچھ لوگوں نے کا ذہن یہ ہے کہ وہ بھی کافرہ تھی، معاذ اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ سرکار کی دائی ہے، جس نے سرکار کو دودھ پلایا۔ سرکار کی 11 یا 12 دائی ہے، جس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس سے سرکار نے دودھ نوش فرمایا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے نا، 2 بچے، سرکار کے وقت میں ایک بچہ تھا، تو حضرت سے میرے سرکار کا انصاف دیکھو، ایک استان کا دودھ پیتی تھی، دوسرے کو اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ میرے سرکار کے بچپنے کا انصاف ہے۔ فرماتے حضرت حلیمہ سعدیہ کے تعلق سے جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، کیا رب کے محبوب ہو کر جس نے اپنے کائنات میں اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا، وہ کسی کافرہ کا دودھ پی سکتی ہے؟ میں آؤ تجھے ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک اللہ کے نبی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نام ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل میں آئے، اور بنی اسرائیل کا ماحول یہ تھا کہ فرعون کی حکومت تھی، وہ بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تو اس کی ماں نے ایک صندوق میں بھر کر پانی میں بہا دیا، اور اپنی بہن سے، اس کی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بہن سے کہا کہ دیکھتے رہنا کہ یہ جا کر رہا۔ اتفاق سے وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب سے گزرا۔ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی نا، بیوی نے کہا کہ دیکھو اس صندوق کے اندر کیا، تو خوبصورت بچہ ہے، بہت خوبصورت حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اس کو لایا گیا، فرعون کو شک ہوا کہ وہی بچہ تو نہیں ہے، تو فرعون کی بیوی آسیہ ایک اللہ کی بندی تھی، اس نے کہا یار تم ہمیشہ اس ہر بات پر شک کرتے ہو، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہزار بچوں کو قتل کر دیا، مگر کیا ہے کہ رحمت حق بہانہ بھی جوئے، رب جس کو بخشنا چاہتا ہے فقط بہانہ تلاش کرتا ہے، اور رب اگر کسی کو پالنا چاہتا ہے نا تو دشمن کے گھر میں بھی پال لیا کرتا ہے۔ تو فرعون اس کو پال رہا ہے، اسی جس کے وجہ سے، اس موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل کے نہ جانے کتنے ہزار بچوں کو قتل کیا، اور وہ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہا ہے، فرعون کے گھر میں ہے۔ اب بچہ آیا تو بچہ رو رہا ہے دودھ کی وجہ سے۔ فرعون نے اعلان کیا کہ جو اس کو دودھ پلا دے گا، چپ کرا دے گا، تو اس کو منہ مانگے انعام دیا جائے گا، اس کو اتنا پیسہ دیا جائے گا۔ تمام دائیاں آئی دودھ پلانے کے لیے، اور دودھ پلانے لگی، لیکن حضرت موسیٰ پیغمبر نے کسی کا دودھ نہیں نوش فرمایا۔ وہاں بیٹی دیکھ رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ دکھ رہی تھی، کہا ماں اب وقت آ چکا ہے، بھائی کو دودھ پلانے کا وقت آ چکا ہے۔ فرعون نے اعلان کر دیا ہے کہ جو دودھ پلا دے گا، جس کا دودھ یہ پئیں گے، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اللہ ماں دوڑتی ہوئی گئی ہے، جو ہی ماں کی نظر بیٹے پر پڑی، بیٹے کی نظر ماں پر پڑی، بیٹا شانت ہو گیا، ماں کے پستان سے منہ لگایا، دودھ پینا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے کسی اور کے دودھ کو نوش نہ فرمایا، جب ماں آئی تو دودھ پیا۔ تاریخ کے اوراق میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مریم جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اس نے کبھی فرعون کو سجدہ نہ کیا، اس نے فرعون کو کبھی رب نہ کہا، اس نے فرعون کو کبھی اپنا معبود نہ مانا، اور جتنی عورتیں تھیں سب نے فرعون کو خدا کہا، جتنی عورتیں تھیں تمام مشرکہ تھی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کسی مشرکہ کا دودھ نہ پیا، بلکہ اپنی ماں کا دودھ پیا۔
دیا تو یہ مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب موسیٰ پیغمبر جو وہ صدقے سے پیدا ہونے والا موسیٰ پیغمبر اگر یہ کافرہ کا دودھ نہیں پی سکتا تو جو موسیٰ علیہ السلام جن کے صدقے سے بنا ہے وہ میرے مصطفیٰ، جن کے صدقے سے کائنات بنی ہے وہ میرے مصطفیٰ، جن کے صدقے سے انبیاء بنے وہ میرے مصطفیٰ، بتا حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تو وہ کیسے مشرکہ ہو سکتی ہے؟ حضرات محترم اعتراضات بہت ہے، اس کا جواب علماء کرام دیتے ہیں۔ آج میلاد النبی ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، اور ہم جتنا اپنے گھر میں چراغا کریں، جتنا نیاز تقسیم کریں، سرکار کی آمد کا خوب خوب چرچا کریں۔ واقعی کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور جتنا ہو ان کی نعمت کا خوب خوب چرچا کریں، کیونکہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش یہ ہم غلاموں کے لیے تحفہ ہے، تو ہم غلام اس کی آمد کا تذکرہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ اسی لیے لوگوں، کوئی اگر بولتا ہے تو بول دینے دیا جائے، کوئی اگر بکتا ہے تو بکنے دیا جائے، کوئی اگر بھونکتا ہے تو بھونکنے دیا جائے۔ ہم عاشق مصطفیٰ ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ اللہ مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کل بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوگا، انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہم ان کی آمد کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ تارے علماء فرماتے ہیں، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ کسر باقی نہ رکھی بزم ایمہ کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں، ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔